بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر، ہم بے قصور ہیں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار صرف سردار تبریز ہے، جس نے ابو مسلم جیسے جان نثاروں کو بغاوت پر اکسایا۔ سبکتگین نے باغی عمرہ کی فریادوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ حقارت سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد غزنی کے ان اعلیٰ نسب لوگوں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں۔ ابو مسلم کی طرح سردار تبریز کے حرم سرا میں بھی حشر سا بپا تھا۔ تمام خواتین پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھیں۔ شادی کا گھر آن کی آن میں ایک خوفناک ماتم گدا بن چکا تھا۔ ہم بے غیرت اور بزدل نہیں کہ خواتین کو ذلیل و رسوا کریں۔ امیر سبکتگین نے شادی کی تقریب میں جمع ہونے والی خواتین کو مخاطب کر کے کہا، تم سب ہماری امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر تمہارے شوہروں اور عزیز داروں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ ہماری عادت بھی نہیں کہ ہم ایک شخص کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کندھے پر ڈال دیں۔ جس نے بویا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین حرم سرا سے باہر نکل آیا، مگر عورتیں مسلسل چیختی رہیں۔ جب سردار تبریز کے تمام خدمتگاروں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئیں تو امیر سبکتگین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو، اس لیے تمہیں کسی سزا کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف توقع امیر سبکتگین کا لہجہ بہت نرم تھا۔ تم بہت جلد رہا کر دیے جاؤ گے، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے امیر کے سامنے سب کچھ سچ سچ بیان کر دو۔ حضور والا، جو کچھ دریافت کریں گے ہم اس کا صحیح جواب دیں گے۔ سردار تبریز کے کئی خدمتگاروں نے بیک زبان کہا، ہم تو حضور کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ قصر سرخ میں کتنے تہخانے ہیں اور وہاں کون کون روپوش ہے؟ امیر سبکتگین نے سوال کیا۔ کمزور اور غریب خدمتگاروں نے اس کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ یہاں کئی تہخانے ہیں، مگر اس وقت وہاں کوئی شخص روپوش نہیں۔ ایک خدمتگار نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد آیا کہ ملازموں کے ایک کمرے میں ایک بے قصور شخص کئی دن سے قید میں ہے، جس پر روزانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ امیر سبکتگین نے پوچھا۔ کوئی نظام شاہ ہے، خدمتگار نے کہا۔ سردار کہتے ہیں کہ وہ غزنی کا ایک جادوگر ہے جو یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس سے اسے صبح و شام اذیتناک سزا دی جاتی ہے، کئی کئی گھنٹے تک مسلسل زد و کوب کیا جاتا ہے۔ بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، مگر ہے بہت قوت برداشت والا، زخم کھا کر بھی چیختا نہیں۔ نظام شاہ کا نام سن کر سبکتگین کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے اپنے سر میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اتنی غیر متوقع خبر تھی کہ امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا۔ پھر وہ سنبھلا اور اس سے خدمتگار سے پوچھا، نظام شاہ کہاں قید ہیں؟ حضور والا، میرے ساتھ چلیں، خدمتگار نے کہا اور اس طرح آگے بڑھا کہ اس کے پیروں کی بیڑیاں بج اٹھیں۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر امیر سبکتگین تیزی سے مڑا۔ پھر جب کچھ دیر کی جد و جہد کے بعد محافظوں نے کمرے کا قفل توڑا تو سبکتگین دیوانہ وار داخل ہوا اور مشعل کی روشنی میں نظام شاہ کو دیکھ کر چیخ اٹھا، شیخ آپ یہاں؟ نظام شاہ انتہائی زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین کی چیخ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور حسب عادت مسکرانے لگے۔ امیر غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فقیر ایسے ہی مقامات پر رہتے ہیں، تمہیں میری حالت دیکھ کر تعجب کیوں ہوا؟ سبکتگین گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے دونوں ہاتھ نظام شاہ کے قدموں پر تھے۔ یہ سارے زخم میرے جسم پر آئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ تمہارے بدن پر کبھی کوئی زخم آئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زیادہ خون بہہ جانے سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین نے انہیں سہارا دیا، تمہیں زخموں سے بچانے کے لیے تو ہم دیوانے زخم کھاتے ہیں۔ نظام شاہ کی قوت برداشت دیکھ کر سبکتگین رو پڑا۔ پھر غزنی کا یہ درویش اس طرح باہر آیا کہ امیر کا ایک ہاتھ نظام شاہ کی کمر کے گر تھا اور نظام شاہ کا ایک ہاتھ سبکتگین کے کندھے پر تھا۔ نظام شاہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آخر اس کشمکش میں ان کے کئی زخم کھل گئے اور بدن سے چپکا ہوا پیرہن دوبارہ رنگین ہو گیا۔ باہر آ کر نظام شاہ نے دیکھا کہ سردار تبریز اور دوسرے باغی عمرہ زنجیریں پہنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ شیخ، یہ ہے بدترین زمانہ شخص سردار تبریز، آپ کا مجرم۔ امیر سبکتگین نے غزنی کے رئیس اعظم کی طرف بڑی حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس سے آپ کے ایک ایک زخم کا حساب اس طرح لوں گا کہ تاریخ کے اوراق اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لیں گے، اور پھر آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اہل اللہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سبکتگین اس طرح بول رہا تھا کہ اس کے چہرے پر نفرت و انتقام کے تیز شعلے بھڑک رہے تھے۔ نہیں امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ نظام شاہ نے ایک نظر سردار تبریز کی طرف دیکھا اور اپنے مخصوص زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، وہی تبسم جس میں نہ کوئی طنز تھا نہ کوئی انداز تحقیر، بس سادگی ہی سادگی
اور معصومیت ہی معصومیت تھی۔ سردار تبریز پر میرے کسی زخم کا حساب واجب نہیں، میں نے اس شخص کو معاف کیا۔ میرے اس عمل پر اہل دنیا میں سے کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ضرور گواہ ہے۔ سردار تبریز نے اس درویش کی باتیں سنی جسے وہ غزنی کا شدہ باز اور بازار ضرورت میں دن رات بکنے والی کوئی ارزاں جنس کہہ کر پکارتا تھا۔ سردار تبریز کا سارا جاہ و جلال لٹ چکا تھا اور اب اس کے پاس احساس ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے سر جھکا لیا۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے علاج کے لیے انہیں قصر شاہی لے جانا چاہتا تھا، مگر غزنی کے درویش نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی نگار خانم کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ کئی دن سے شدید انتظار کی اذیت میں مبتلا ہوگی۔ سبکتگین نے محمود کی نگرانی میں تمام باغیوں کو زندہ کی طرف روانہ کر دیا اور خود نظام شاہ کے ساتھ ایک پالکی میں سوار ہو کر اس خستہ سے مکان کی جانب چلا جہاں نگار خانم بڑے کرب کی حالت میں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غریبوں کے ایک محلے میں امیر غزنی کو دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر جب پالکی گھر کے اندر پہنچی اور نظام شاہ سبکتگین کا سہارا لے کر نیچے اترے تو نگار خانم بے اختیار چیخ اٹھی، بابا، آپ اتنے دن سے کہاں تھے اور آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ نگار خانم اس قدر مضطرب تھی کہ اس نے فرما روائے غزنی کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ نظام شاہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے پردے میں تمام زخموں کو چھپا لینا چاہتے تھے، مگر امیر سبکتگین نے مختصراً سب کچھ بتا دیا اور پھر شاہی طبیب کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کے زخموں کا علاج کرے۔ اس کے بعد اس نے نظام شاہ سے اجازت طلب کی۔ شیخ، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھوں اور دین و دنیا کی ایک سعادت عظیم حاصل کروں، مگر غزنی کے چند فتنہ پردازوں نے اچانک میرا کام بڑھا دیا ہے۔ ہاں ہاں، تم جاؤ، نظام شاہ اسی والہانہ انداز میں مسکرائے، ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ امیر نے نظام شاہ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ سبکتگین کے متعین کردہ محافظ بھی امیر کے سلام کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، سبکتگین نے ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو تقریباً 1 ماہ سے نگار خانم کے مکان کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے۔ تم نے بڑی جانفشانی سے اپنا فرض ادا کیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ محافظوں نے اپنے امیر کے حضور رخصتی سلام پیش کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ یہ وہی چند محافظ تھے جنہیں دیکھ کر سردار تبریز کو محسوس ہوتا تھا جیسے غزنی کا نصف لشکر نگار خانم کے مکان کی طرف پہرا دے رہا ہے۔ یہ نظام شاہ کی بڑی کرامت تھی، مگر سردار تبریز اپنی فطرت اور گمراہی کے سبب اس کرامت کا مشاہدہ نہیں کر سکا اور اس کی یہی کم نظری اسے عبرتناک انجام کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ دوسرے دن امیر سبکتگین نے دربار آراستہ کیا۔ دراصل یہ دربار ایک مخصوص مجلس انصاف تھی جس میں سردار تبریز اور دوسرے باغیوں کا مقدمہ پیش ہونا تھا۔ سبکتگین نے اپنے برابر قاضی عدالت کی مسند بھی قائم کی تھی۔ سارے مقدمات کا فیصلہ قاضی عدالت شیخ مجدد احمد ہی کرتے تھے، مگر اس مقدمے کا منصف خود امیر سبکتگین تھا۔ تاہم اس نے قاضی شیخ مجدد احمد کو بھی پورے عزت و احترام کے ساتھ دربار میں طلب کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تبریز اور مملکت کے باغی عمرہ اس طرح دربار میں لائے گئے کہ ان کے پیروں کی زنجیریں بج رہی تھیں اور بار ندامت سے سر جھکے ہوئے تھے۔ امیر سبکتگین نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہر غزنی کے ایماندار اور غیور باشندوں، ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھو جو مملکت کی فلاح کے دعوے کرتے تھے، مگر درپردہ ملکی سالمیت اور یکجہتی کے تناور درخت کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ یہ اللہ کی بے مثال شان کرم ہے کہ جس نے مجھے پر وقت خبردار کیا اور میرے کمزور ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ وہ ان کی گردنوں تک پہنچ سکے۔ ابھی امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ سردار تبریز وحشیوں کی طرح چیخ اٹھا، ہم شرفائے مملکت پر یہ ایک سنگین تہمت ہے۔ میں قاضی عدالت مجدد احمد سے احتجاج کرتا ہوں، ہم میں سے کسی کو سبکتگین پر اعتبار نہیں۔ وہ ایک تنگ نظر اور منتقم المزاج حکمران ہے۔ دنیا داروں کا یہی اصول سیاست ہے کہ وہ جن دوستوں کے کندھوں پر سوار ہو کر تخت شاہی تک پہنچتے ہیں، اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے ان کو ہی قتل کرا دیتے ہیں تاکہ ان کے ماضی کی پستیوں پر گہرا پردہ پڑا رہے اور بے خبر عوام یہ نہ جان سکیں کہ ان کے حکمران کے روشن چہرے کے پیچھے ایک مسخ شدہ اور کریہ چہرہ بھی ہے۔ سردار تبریز اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم نہ ہو، بلکہ سبکتگین نے خود اس کے خلاف کوئی سنگین سازش کی ہو۔ میرا جرم یہ ہے قاضی صاحب کہ میں نے ایک نشست میں سبکتگین کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا۔ سردار تبریز نے شیخ مجدد احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر میری اسی لغزش زبان نے امیر کے دل میں گرہ ڈال دی اور اب یہ کمظرف انسان اسی گرہ کو میری گردن کے لیے پھانسی کا پندہ بنا دینا چاہتا ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ محافظ سپاہی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے پہلو بدل رہے تھے، ان کے ہاتھ شمشیروں کے قبضوں پر جمے ہوئے تھے
اور نظریں سبکتگین کے چہرے پر مرکوز تھیں کہ امیر کا ہلکا سا اشارہ ہو اور وہ باغیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اسی لیے میں شیخ مجدد احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسند انصاف پر جلوہ افروز ہوں اور میرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد سردار تبریز دوبارہ بولا، میں سبکتگین کی حیثیت کو قبول نہیں کرتا کہ اس مقدمے میں وہ خود مدعی ہیں اور خود منصف۔ وہ جس طرح چاہے گا میرے خلاف گواہ پیش کر دے گا اور جس طرح چاہے گا فیصلہ سنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت ایک غیر جانبدار شخص کو آواز دے رہا ہوں، اور وہ واحد غیر جانبدار شخص صرف آپ ہیں۔ شیخ مجدد احمد، آپ کے سوا پوری مملکت میں کوئی غیر جانبدار نہیں۔ شیخ، میری محرومی تو دیکھیے کہ آج مجھے اپنے سائے پر بھی شک ہے۔ سب کے سب اقتدار اور طاقت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ آگے بڑھیے اور اس مملکت کو سب سے بڑی ناانصافی سے بچا لیجیے۔ سردار تبریز ایک نہایت عیار انسان تھا، اس لیے موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی نئے ہیلے تراش رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شیخ، آپ بھی قیامت کے دن طوق رسوائی پہن کر اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ پھر اس وقت آپ کو قدرت کی گرفت سے کون بچائے گا؟ سردار تبریز کا لہجہ اس قدر جذباتی تھا کہ چند لمحوں کے لیے اہل دربار بھی شک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرنے لگا تھا کہ کہیں ذاتی دشمنی کی آڑ لے کر سبکتگین سردار تبریز اور دوسرے امراء کو قتل کرنا تو نہیں چاہتا۔ خود شیخ مجدد احمد کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، اور وہ سردار تبریز کی مسلسل فریاد سے مضطرب ہو کر اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے تھے۔ شیخ، آپ تشریف رکھیں۔ امیر سبکتگین نے مجدد احمد کے احترام کے باوجود خشک لہجے میں کہا، قاضی عدالت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مجرم کی جھوٹی تقریر سے متاثر ہو کر رسم انصاف کو فراموش کر دیں۔ آپ اسی مسند پر بیٹھ کر اس شخص کے سوال کا جواب دیں۔ بغاوت یا دیگر فوجی نوعیت کا کوئی مقدمہ میرے حلقہ اختیار میں نہیں آتا۔ شیخ مجدد نے سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ محض ایک فریب ہے کہ امیر غزنی نے عدالت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سردار تبریز کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی ایک اور بہانہ تراش کیا۔ باغی ابو مسلم تھا، اس لیے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر مجھے کس جرم میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی سالار غزنی کے بیٹے سے ہو رہی تھی؟ اہل دربار دیکھیں کہ یہ کیسا ظلم ہے۔ سردار تبریز نے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جیسے کوئی گداگر کسی انسانی مجمع کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو، تمہارا یہ پرہیزگار امیر درپردہ غاصب اور لالچی انسان ہے۔ یہ مجھے بغاوت کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے میری بے اندازہ دولت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز بہت دیر تک اسی انداز کی الزام تراشیاں کرتا رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو امیر سبکتگین نے غزنی کے سپہ سالار حارث بن شوبان اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسروں کو سر دربار طلب کر لیا۔ ان تمام باغیوں کو اس رات حماد بن ساریہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ حارث بن شوبان نے کسی جھجک کے بغیر اعتراف کر دیا، سردار تبریز ہی بغاوت کا بنیادی مجرم ہے۔ اسی شخص نے ابو مسلم جیسے جانباز کو گمراہ کیا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ ابو مسلم کو تخت پر بٹھا کر درپردہ وہ حکومت کرے۔ حارث بن شوبان کے بعد ترکمان بن داؤد اور دوسرے باغی عمرہ نے بھی سردار تبریز کے خلاف گواہیاں پیش کیں۔ اس دوران سردار تبریز پاگلوں کی طرح چیختا رہا، یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور سبکتگین کی تلوار کے خوف سے میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں۔ سبکتگین نے ترکمان بن داؤد اور دیگر عمرہ کے حق میں اسی وقت فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ لوگ زندگی چاہیں تو ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کر دی جائے، اور پھر یہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کے باقی دن گزاریں۔ تمام عمرہ نے دولت پر زندگی کو ترجیح دی اور سبکتگین کی شمشیر قہر سے اپنی گردنیں محفوظ رکھیں، اور مال و متاع لٹ جانے کے باوجود وہ خوش تھے کہ یہ سودا بہرحال بہت سستا تھا۔ اور پھر امیر سبکتگین نے سردار تبریز کے مقدمے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ سردار تبریز کے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا؟ ترکمان بن داؤد اور دوسرے سازشی عمرہ جانے بچ جانے کے بعد خاموش ہو گئے یا پھر کوئی نئی سازشیں رچانے لگے؟ سنسنی خیز داستان میں آگے کیا ہوا، اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔